إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اس دور میں جو لوگ صحیح معنوں میں دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس کام سے روکنے کے لیے 3 میٹھے زہر دیے جاتے ہیں۔ سننے میں وہ جملے، پڑھنے میں وہ نظریات بہت زیادہ پیارے ہیں، لیکن جب ہم ان کی حقیقت پہ غور کرتے ہیں ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ ان تینوں میں جو بنیادی مقصد ہے وہ صحیح اسلام پر عمل کرنے سے روکنا ہی ہے۔ ایک نعرہ آپ سنتے ہیں، پہلا میٹھا زہر ہے اتحاد انسانیت، اور دوسرا زہر ہے میٹھا اتحاد مذاہب، اور تیسری جو میٹھی زہر کی گولی ہے وہ اتحاد مسالک ہے۔ سننے میں یہ جملے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم ان جملے بنانے والوں کی، اس نظریے کو فروغ دینے والوں کی جو اصل ان کے اہداف ہیں، جو اصل مقاصد ہے، جو اصل منشور ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ان کے اوپر تھوکنے کو دل بھی نہیں کرتا، لعنت بھیجنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ آپ اکثر بڑے بڑے لوگوں سے یہ جملہ سن لیتے ہیں، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ وہ گجرانوالے کا ویل لفٹر نوح بٹ، وہ شاید کسی انڈین سے جیتا یا کس سے جیتا، اس کا میں انٹرویو اس کے والد کا سن رہا تھا، تو اس کے والد کا جملہ بڑا ہی خطرناک کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت سے بڑا مذہب کوئی نہیں ہے۔ ہم باری باری ان تینوں نظریات کے اصولوں کا مختصر جائزہ لیں اور ان تینوں نظریات کے فروغ پانے کے سلے میں جو نتیجہ نکلتا ہے، اگر ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو میں نے پہلے عرض کیا، ہم ان کے اوپر تھوکیں گے، لعنت بھیجنا پسند کریں گے۔ اتحاد انسانیت، بھئی سارے انسان ہیں، بھئی ہم نے کب انکار کیا سارے انسان ہیں؟ انسان تو سارے ہی ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو انسان ہے، جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ انسان ہی ہے۔ اب اتحاد انسانیت کے پیچھے جو سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ مذہب کو چھوڑ دیں، مذہبی بات نہ کریں، صرف انسانیت کی بات کریں، اور ان کے خیال کے مطابق
کہ انسان کی فلاح و بہبود میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ مذہب ہے، اس کو تو پہلے ختم کرو یہاں سے۔ اس کے لیے وہ آزادی اظہار کے بھی نعرے لگاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یہاں تک کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ اچھے برے کا فیصلہ انسان خود کرے گا۔ یعنی ہمارے نزدیک اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنے کے اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ ایسے لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، ہمیں کیوں وہ اچھے نہیں لگتے، ان کے نعرے اچھے کیوں نہیں لگتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر جب اس نعرے کو فروغ دیا، ایکویلٹی، برابری، اسلام برابری نہیں کہتا، اسلام عدل و انصاف کہتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں سارے انسان برابر ہیں، اسلام کہتا ہے تمام انسانوں کے اندر عدل و انصاف کرنا ہے۔ اگر سارے انسان انسانیت کے برابر میں ہیں تو ٹھیک ہے، پھر میں جو چیز اپنے 1 سال کے بچے کو دیتا ہوں وہ 5 سال کے بچوں کو دوں گا تو وہ اس کے ساتھ زیادتی شمار کی جائے گی۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ ان لوگوں نے جب انسانیت کا نعرہ لگایا، پیچھے 3 مقصد تھے کہ دین کو اتنا پیچھے رکھ دیا جائے کہ سیاست، معیشت اور معاشرت، ان تینوں کاموں کے اندر انسان دیکھے گا اس کا فائدہ کیا ہے، وہ یہ کرے گا۔ اب آپ دیکھیں یورپ کے تینوں کام تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ یورپ نے تجارت کے اندر سود کو اپنا لیا مکمل طور پر، ہنسی خوشی اپنایا ہم نے بھی ہے، لیکن ہم میں سے کچھ ہنسی خوشی اپنانے والے ہیں، کچھ اس کو برا محسوس کر کے مجبوراً اپنا رہے اس نظام کو۔ یورپ نے ہنسی خوشی اس کو نظام کو اپنایا، سود پھیل گیا۔ تجارت میں اپنایا، سیاست میں انسانیت کو اپنایا، ان کا دین گیا، اور رشتہ داریوں میں، معاشرت میں اس نعرے کو فروغ دیا کہ انسان ہے، اپنی مرضی کے مالک ہے، کسی کو پرواہ کوئی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بہو ہے، یہ میری ماں ہے، ان کو پرواہ کوئی نہیں اس چیز کی۔ یہ ہے اس کے پیچھے ان کے مقاصد اور نقصان کے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ان 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اسلامی ممالک کے اندر، ہمارے پاکستان میں تقریباً رائج ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، اگر کوئی قادیانی بڑی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، اگر عاطف میاں وزیر خزانہ بن جاتا ہے، انسانیت کا فائدہ اٹھاؤ۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر آپ کے ہیروز کے اندر عبدالسلام قادیانی کو بھی رکھ لیا جائے، اس کے نام پہ راستے بنا دیے جائیں، روڈ بنا دیے جائیں، آپ کے جو ہے وہ سلیبس میں اس کی تعریفیں کر دی جائیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ بھی اسی مسلک کے حامی ہیں، پرانے تھے وہ بھی یہی تھے۔ اب انہوں نے نیا جو تماشا لگایا اس گورنمنٹ نے، جو نواز شریف کی گورنمنٹ ہے یا نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے 2 بڑے بڑے عہدے اس وقت قادیانیوں کو 2 بڑے بڑے عہدے دے دیے ہیں۔ جس طرح پچھلی گورنمنٹ نے بڑے بڑے عہدے قادیانیوں، سب قادیانیت نواز ہیں اصل میں، ان کے نزدیک دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کس لیے نہیں ہے؟ یہ جن سے سر پہ ہاتھ پھیرا کے آتے ہیں، جن سے تالے ملا کے آتے ہیں، ان کے نزدیک انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اب میاں صاحب نے آنا واپس، انہوں نے بچانی اپنی یہاں پہ حکومت، تو انہوں نے قادیانیوں کے ذریعہ سے ان کو عہدے دے کر لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے، ہم بہت بڑے بے شرم ہیں۔ اگر آپ بے شرمی کا مقابلہ کرانا چاہتے ہیں تو اس مسئلے کے اندر ہم عمران خان سے بھی بڑے بے شرم نظر آئیں گے آپ کو۔ اس نے بھی عہدے دیے، چن چن کے عہدے دیے۔ یہ بدماش انہوں نے اس وقت 2 بندوں کو بہت بڑے بڑے عہدے دے دیے۔ ایک قادیانی ابو بکر خدا بخش نتھو کا، متعصب قادیانی، یہ بہت بڑا پولیس کا آفیسر رہا ہے، موجودہ گورنمنٹ نے اسے ڈائریکٹر نائب بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے، اسے ڈائریکٹر نائب بنایا جا رہا ہے، اور اس کا ہی داماد ہے وقاص الحسن نتھو کا، جناب والا وہ پہلے ایس ایس پی تھا، اب اس کو سی ٹی ڈی پنجاب کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر رہے ہیں۔ یہ سارے تماشے، ساری بے شرمیاں
ان بے حیاؤں کو دینی حیا نہیں آتی، بے غیرتوں کو دینی غیرت نہیں آتی؟ اور اللہ کے بندوں کیسے آ جائے؟ ان لوگوں کا یہ دماغ ہے اور یہ ان کی گمراہی ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اس میٹھے نعرے کے پیچھے لگا کے نا تباہ و برباد کر دیا گیا کہ انسانیت سے بڑا مذہب دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہاں جو گمراہ ہو سکتے تھے انہیں گمراہ کر دیا، انہیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اب جو اس برے میں نہ آئے ان کے لیے ایک نیا نعرہ انہی لوگوں نے بنا دیا، اتحاد مذاہب۔ آپ نہیں پڑھتے وہ اشتہاروں میں اتحاد بین المذاہب کانفرنس ہے؟ اتحاد بین المذاہب کانفرنسوں کے نام سنتے کہ نہیں سنتے؟ بڑے بڑے ہمارے علماء، خود ساختہ علماء، ان کے پادری، ان کے پوپ، عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو، یہ بڑے لہک چہک کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے کہ نہیں ملتے؟ میں کہا کرتا ہوں جو ان کے ساتھ ملنے والے ہیں وہ اصل میں حقیقی طور پر مذہبی یتیم ہیں بیچارے۔ ان کی نہ کوئی علمی حیثیت ہے معاشرے میں، نہ ان کی کوئی مالی حیثیت ہے معاشرے میں، نہ ان کی معاشرے کے اندر کی عملی حیثیت، وہ صفر ہے۔ وہ مسلمانوں کے درمیان جس جگہ بھی کھڑے ہو جائیں دو بندے ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن چونکہ مال و دولت کے پجاری ہیں، جسم و جاں کی ہوس ہے، اس کے لیے اپنا دین بھی بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی جا کے کیک کاٹ رہا ہے اتحاد مذاہب کی کانفرنسوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ ہمارے اندر سے ہی نقب لگائیں گے نا، ہمیں برباد کرنے کے لیے ہمارے اندر سے ہی بندے مل جاتے ہیں۔ وہ شورش نے ایک جملہ کہا تھا، مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلے، ہمیشہ اندر سے ہی نقب لگائے ہمارے۔ اب یہ لوگ، نعرہ بڑا پیارا ہے، دیکھیں جی آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، آپس کے اندر جو ہے وہ رواداری ہونی چاہیے، ملک میں امن ہونا چاہیے۔ اور بغیر تو اتحاد مذہب والوں اور اتحاد انسانیت والوں، تمہیں یہ نعرے لیبیا میں نظر نہیں آتے؟ وہاں کتے بلے رہتے ہیں، عراق میں کتے بلے رہتے ہیں، جو مسلمان افغانستان میں لاکھوں کی تعداد میں مر گئے، روہنگیا میں مر گئے، کشمیر میں مر گئے، وہاں انسان نہیں بستے؟ وہاں تمہاری اتحاد انسانیت کہاں جاتی ہے؟ اور وہاں تمہارا اتحاد مذاہب کہاں جاتا ہے جب ان کو مارتے ہو؟ مسئلہ صرف اتنا جو میں نے ابتدا میں عرض کیا، ان نعروں کے ذریعے سے جو صحیح دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے اور آج بھی صحابہ اکرام کے منہج پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو دین سے روکنا ہے، اور دروازے اندر سے کھلتے ہیں۔ اتحاد مذاہب کی میں بات کر رہا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہ کلیساؤں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں کریں، بالکل صحیح ہے۔ ہندوؤں کے مندروں میں جاتے ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں جانا، ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں جانا، سکھوں کی عبادت گاہوں میں جانا، کبھی وہ تمہاری مسجدوں کے اندر آئے ہیں؟ تم ان کو بلاؤ اتحاد دین کے نام پر، اتحاد ملت کے نام پر، اتحاد مذہب کے نام پر، اور بلاؤ ان کو آ کے دین کی دعوت دو، پھر تو مانے تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس کے پس پردہ جو مقاصد ہیں حضرات، یہ تحریک اتحاد مذاہب کی مصر سے شروع ہوئی تھی۔ میں یہ جمعہ نہ کرتا، میں نے ویسے ہی ایک جملہ لکھ دیا فیس بک پہ کہ 3 میٹھے زہر ہیں، ایک اتحاد انسانیت ہے، ایک اتحاد مذاہب ہے، ایک اتحاد مذالک ہے۔ ایک علامہ صاحب کو نا مرچی لگی جو ان تینوں چیزوں کے دعوے دار ہیں، اور بڑے سیخ پا ہوئے، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ چند لمحوں کی نہیں، اس کے اوپر تو ایک جمعہ بھی پڑھا دینا چاہیے۔ میں حیران ہوں، کافروں کے لیے نرم جملے، عیسائیوں کے لیے نرم جملے، اور مسلمانوں کے لیے سخت جملے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی شان بتائی، صحابہ کی شان بتائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اقبال نے کہا تھا، حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور یہ ہمارے لیے گرم ہے، ان بدماشوں کے لیے، کافروں کے لیے نرم ہے۔ ہمارے لیے ان کی زبانیں گز گز لمبی نکل آتی ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پیغامات بیچتے ہیں، کہیں مل جائے تو جملے کستے ہیں، اور یہ بے شرم جب پادریوں کے پاس جاتے ان کے ہاتھ جا کے چومنے شروع کر دیتے۔ تو مجھے احساس ہوا یار یہ معاملہ تو بڑا نازک ہے، ذرا اس کی گہرائی میں جا کے تو دیکھا جائے۔
جب میں نے بیٹھے بیٹھے خیال دل میں آیا اسے فیس بک پہ شیئر کر دیا، تو پھر جب میں نے تھوڑا سا اس کو سرچ کیا، پڑھنا شروع کیا، تو پتا چلا اتحاد مذاہب کی تحریک کوئی آج کی نہیں ہے، یہ مصر سے شروع ہوئی، اور اسی اتحاد مذہب کے نام پر عیسائیت کا بستر گول کیا گیا ہے۔ پہلے انجیل الگ تھی، تورات الگ تھی، تورات الگ تھی یہودیوں کی، عیسائیوں کی 4 انجیلیں تھیں، یوحنا، لوکس، مرکس، متی وغیرہ وغیرہ۔ برناباس وہ مانتے نہیں اس کو 5ویں کو۔ یہودیوں کے اپنی اسفار تھے، اسفار 5۔ اب ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہودی کہتے تھے اپنی کتابوں میں معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق جس کو سولی دی جاتی ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا عیسیٰ علیہ السلام گناہوں کا کفارہ چڑھ گئے، سولی چڑھ گئے، گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب سارے جو مرضی کرو سارے ہی معاف ہے، اب کسی کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا بیٹا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، وہ تمہارے سولی پر چڑھ کے تمہارے گناہوں کا کفارہ دے گیا۔ اور ہمارا عقیدہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ سولی دی گئی نہ قتل کیا گیا، کوئی اور ہی تھا، ان کی شکل کا اللہ نے شکل دے دی، وہ آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، 4تھے آسمان پہ ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ آسمان سے اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ اب یہ عیسائی جناب مریم طاہرہ فیفا زکیہ مطہرہ پہ گندی تہمتیں لگاتے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کا کفر، انہوں نے مریم کی پاک دامنی کو داغدار کرنے کی، دبا لگانے کی کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ گناہ کی پیدائش کہا۔ اب دیکھیں کوئی اتحاد ہو سکتا ہے اس شکل میں؟ کوئی شکل نکلتی ہے، کوئی گنجائش نکلتی ہے اتحاد کی؟ ایک میری ماں کو گالی دیتا رہے، چلے ماں کو چھوڑتے، پیغمبر علیہ السلام کو گالی دیتا رہے، میں اس کو برا کہتا رہوں۔ اب اتحاد کی شکل کیا نکالی؟ عیسائیوں کے ساتھ مل کے اتحاد کرنے کے لیے ان کے پوپ کو، پادریوں کو کہا کہ دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں یہ مسئلے ہیں نا، یہ اتحاد کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ہم تورات کے اندر سے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے جملے نکال دیتے ہیں، تم عیسائیت سے ہماری توہین کے جملے نکال دو، ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ عیسائی پادری خریدے گئے، بڑے بڑے جو پوپ تھے ان کے وہ خریدے گئے، روم کے، ویٹیکن سٹی کے، یا اس سے پہلے جو تھے وہ خرید کر ان کو کروڑوں ڈالر دے کر اس دور کے انجیل اور تورات کے اندر سے وہ دشمنی والی آیتیں نکال کر ان کو ایک شکل دے دی گئی، یہ جی بائبل کا مجموعہ ہے۔ اب پادری بھی بائبل پڑھتا ہے، ربی بھی بائبل پڑھتا ہے، کیا ہے جی؟ اس سے اتحاد ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں کہیں یہودی عیسائی آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ اب وہ یہی زہر ہمارے ہاں لے کر آئے مصر کے اندر، باقاعدہ لوگ آئے مصر میں، ان کو انجیکٹ کیا گیا، وہاں لوگوں کو استعمال کیا گیا، مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی۔ یہاں میرے پاس پڑھی ہیں 4 انجیلیں، اور اس کی شرح کرنے والا عربی کے اندر کوئی مسلمان غیر مسلم نہیں، مسلمان ہی ہے۔ پڑھیے یہاں پہ 4 انجیلیں میرے پاس پڑھی، 4 جلدوں میں۔ شرم آتی ہے کہ اس کی انجیل کی شرح کرنے والا ایک مسلمان، اس کو یہی کام رہ گیا تھا۔ یہ لوگ وہاں پہ استعمال ہوئے، اور کافی سالوں پہلے 2 کام میں سے عرض کروں گا جو کیے گئے۔ ایک کام مصر میں یہ ہو چکا ہے کافی سال پہلے، اختلافات کو مٹانے کے لیے ان کے بقول کہ سارے مذہب ایک ہی ہیں، تمام لوگ ایک ہی ہیں، قرآن پاک کو، انجیل کو، تورات کو ایک جلد میں شائع کر کے وہاں پہ لوگوں کو فری تقسیم کیا گیا ہے۔ کہا اللہ کا پاک صاف منزہ کلام جس کا حرف حرف اللہ کی حفاظت میں، اور کہا یہ تورات و انجیل جو پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کس لیے کیا گیا؟ اتحاد مذاہب۔ اور ان بدماشوں نے اگلا کام اس سے بھی گندا کیا، اس سے بھی برا کیا، اور یہ کرنے والا کوئی بندہ یہ مسلمان نہیں ہے جس نے بھی یہ کہا، اگر توبہ نہیں کی مر گیا، کافر مرے گا۔ ان لوگوں نے اگلا کام کیا کیا؟ اتحاد امت کے لیے سوچا کہ نماز مشترکہ پڑھتے ہیں، نماز مشترکہ پڑھی جائے
اور اس کے اندر نماز کروانے میں ہندو آئے گا، امام ہندو ہوگا، اس کے پیچھے عیسائی، سکھ، مسلمان، یہودی، یہ مقتدی بنے گے، امام ہندو بنے گا. اور نماز نہ بیت المقدس کی جانب پڑھی جائے گی نہ بیت اللہ کی جانب پڑھی جائے گی. نماز کے لیے قبلہ کوئی تیسرا بنایا جائے گا. کیوں؟ ہم نے اتحاد کرنا ہے. کیوں بھی ایسا اتحاد ہے قبول کسی کو؟ ایسا تو اسلام ہی اللہ کو قبول نہیں ہے. اب یہ پیچھے مقصد کا اتحاد مذاہب، ان بے وقوفوں کو، نالائکوں کو، جن کا علمی سرمایہ نہیں ہے، جن کو علم کا پتہ نہیں ہے، کتابوں تک رسائی نہیں ہے، وہ ذاتی مفادات کے لیے ان لوگوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں. نہ کبھی انہوں نے ان نعروں کی گہرائی میں جا کے سوچا، نہ ان کے وجہ سے جو ملنے والے اثرات ہیں ان کو دیکھا ہے، ان کے حمایتی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو ان چیزوں کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف گز گز لمبی زبانیں باہر لے کے آ جاتے ہیں. وہاں باقاعدہ نماز پڑھی گئی ہے. ہندو نے نماز پڑھائی اور نماز کے اندر تورات، انجیل، قرآن کی مکس تلاوت کی گئی اور بیت اللہ اور بیت المقدس کے علاوہ نماز پڑھی گئی. کیوں؟ بیت اللہ کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عیسائی اور یہودی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے عبادت کرتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کو یہ قبول نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتحاد مذہب قبول نہیں ہے. اگر اتحاد مذہب ہونا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مشرکین مکہ کی آفر نہ ٹھکراتے. مسئلہ صرف اتنا ہے، یہ اسلام کی ترقی سے خائف ہیں، کسی طریقے سے اسلام کو روک دو. اور کسی بھی ذریعے سے جو اسلام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اور جن لوگوں کی وجہ سے لوگ اسلام کی جانب آ رہے ہیں، لوگ اسلام کی جانب، دین کی جانب آنا کسی طریقے سے بند ہو جائے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت روز بروز پھیلتی ہے. بڑی پیشکشیں ہیں، کبھی کوئی پیشکش، کبھی کوئی پیشکش، کبھی کوئی پیشکش. چچا کو بلایا، کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیں یہ چھوڑ دے یہ کام. اگر یہ چاہتا ہے ہم اس کو بیت اللہ میں خانہ امام، ہم اس کو اپنا حکمران بنا لیں، ہم اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں پیسہ، جتنا پیسہ کر دیتے ہیں، چاہتے ہم کر کے دینے کو تیار ہیں. کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی تیاری ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جا کے پیغام دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا چچا یہ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں نے دین کی دعوت پھر بھی کوئی نہیں چھوڑنی. یہ تو بہت معمولی بات. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر ایک اور آفر دی گئی. ٹھیک ہے آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک سال ہم آپ کے بتوں کی اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، وحدت مذاہب ہو جائے گا. اب یہ بھی پیچھے نہ ہے مقصد سے ایک ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جی آفر ہوئی تھی، ایسا کرتے ہیں ایک سال آپ اپنے اللہ کی عبادت کریں، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، اور ایک سال آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بتوں کو سجدہ کریں، ہمارا آپس میں اختلاف ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کی سورت کافرون نازل فرما دی. قل یا ایھا الکافرون، او کافرو دھیان سے سنو، میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ایسے ایسے فتنے اس امت میں آ چکے ہیں، ایسے ایسے پڑھے لکھے جاہل موجود ہیں، میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے، جو کہتے ہیں کافر کو کافر مت کہا کرو. ٹھیک ہے قرآن پاک میں آئے قل یا ایھا الکافرون، تم کافر کو کافر نہ کہو، مشرک کو مشرک نہ کہو، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، تم دین کی دعوت کیسے دو گے؟ اور بدماشو مجھے بتاؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جملے بول کر تو دین کی دعوت دی تھی. وہ کہتے دیکھیں جی کفر کا ترجمہ نا عربی زبان میں انکار کرنا بھی ہوتا ہے. آپ کہہ دیا کریں قل یا ایھا الکافرون، اے انکار کرنے والو. یہاں تک لوگوں نے اس طرح کی بکواس کی ہے، شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے. یہ آپ کو آفر ہوئی تو اللہ نے قرآن پاک میں اترا قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں کو بتا دو، کافروں سنو میری بات، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جس طرح سورہ اخلاص کو سورہ توحید کہا جاتا ہے، اسی طرح صحابہ اکرام سورہ کافرون کو بھی سورہ توحید کہا کرتے تھے. یہ توحید والی سورت، اس میں اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے.
او کافرو کان کھول کے سن لو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت میں کبھی نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں جا کے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو۔ بھائیو یہ ہے دوسرا زہر، پہلا زہر ہے اتحاد انسانیت، اور دوسرا زہر ہے اتحاد مذاہب، اور تیسرا زہر جو ہماری مسلکی حمیت کو، غیرت کو، اور اہل سنت والجماعت، اہل حدیثوں کی، سنیوں کی، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی غیرت کا جنازہ نکالنے کے لیے اس ملک میں پیش کیا جاتا ہے اتحاد مسالک۔ کیوں بھائی؟ محرم گزر گیا، کہاں ہے یہ اتحاد امت؟ کتنا وہ کالی پگڑیوں والے؟ کہاں ہیں ان کی کانفرنسیں؟ کہاں ہیں ان کے پروگرام؟ کیوں نہیں آتے؟ تم تو بڑے جاتے ہو، تمہیں بلاتے ہیں، سر و چشم جاؤ، ان کی مجلسوں میں جاتے ہو، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اس طرح اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ اتحاد کی علامت ہے کہ تمہیں اکٹھا کیا جائے بے شرموں کو، بے حیاؤں کو، اور تم جیسے سیاکاروں، بدکاروں کو، لالچیوں کو، جن کی نہ کوئی علمی قابلیت، نہ عملی قابلیت، نہ اللہ نے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا، تم جاتے ہو ان کے درباروں میں، ان کے پروگراموں میں جاؤ، 100 بار جاؤ، تمہیں کس نے روکا ہے؟ لیکن بدماشوں پھر ہمارا لیبل نہ استعمال کرو، اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا لیبل بھی اپنے منہ کے اوپر پھر وہی لگوا لو، وہاں جا کے ان کے مطلب کی باتیں کہنی، ان کی زبان بولنی۔ چلو وہاں جاؤ، کلمہ حق کی بیان کر دو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ان مجلسوں میں جاؤ اور ایک دفعہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سچی فضیلت بیان کر دو، اگلی بار تمہیں بلا لے تو میرا نام بدل دینا۔ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی فضیلت بیان کر دو، اللہ کی قسم ساری زندگی کے لیے ان ظالموں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ اتحاد امت کے نعرے محرم الحرام میں لگتے ہیں، پورے پاکستان کو بند کرنے کے لیے، نیٹ ورک کو بند کرنے کے لیے۔ اتحاد امت کے نام پر میرا موبائل 3 دن بند رہے، میرے بازار 10 دن بند رہے، میرا ملک 10 دن جام رہے، یہ کیسا اتحاد ہے؟ یہ اتحاد ہی، یہ بدماشی اور جبر ہے۔ ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں، کرتے رہیں، ہمیں ان سے غرض کوئی نہیں ہے۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ لٹا قافلہ، ہمیں رہزنوں کی خبر نہیں، تیری راہبری سے سوال ہے۔ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر تمہیں اتنا ہی اتحاد کا شوق ہے، کبھی جا کے ان کے کانوں میں یہ تجویز ڈال دو کہ تم جو بکواس کرتے ہو، سیدہ عائشہ کو گالی دیتے ہو، سیدہ حفصہ کو گالی دیتے ہو، جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان کی وجہ سے اتحاد نہیں ہوتا۔ تم آج ابو بکر کو گالی دینا چھوڑ دو، عمر و عثمان کو گالی دینا چھوڑ دو، سیدہ عائشہ کو گالی دینا چھوڑ دو، اللہ کی قسم تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اتحاد کے نام پہ اتنی سی گزارش کر دو کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے روڈ بند کرنے کے بجائے اپنے کمروں میں جا کے کر لو۔ ہمیں بھی تو کرواتے ہو نا، اتحاد کے نام پہ ہمارے سپیکر بھی تو بند ہوتے ہیں نا، ہمارے جلسے بھی تو خاموش کروائے جاتے ہیں نا، ہمارے لاؤڈ سپیکر بھی تو بند ہوتے ہیں نا۔ کیوں؟ اس سے اتحاد امت میں فرق آتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، قبول ہے۔ حضرات اس نعرے کو سمجھے، اور ایک گزارش آپ کے سامنے کر دوں، شریعت میں اتحاد کا کوئی تصور نہیں ہے، شریعت میں اعتصام کا تصور ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اتحاد کا لفظ آپ قرآن و سنت میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ عربی کا لفظ ہے، بولا جاتا ہے عربی میں، اردو کا بھی لفظ ہے، فارسی کا بھی لفظ ہے، کیا پتہ ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہو، لیکن قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے اور پیارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتصام کا لفظ بولا ہے۔ اللہ فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی نہ کرو۔ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ میں اپنی بات کروں، وہ اپنی بات کرے، یہ اپنی بات کرے، پھر کہ ہم ٹھیک ہے، ہم اتحاد ہے، اتحاد ہے، اتحاد ہے، یہ چھنکنے بجانا، یہ جو ہے وہ بے وقوف بنانا بند کر دو۔ اللہ رب العالمین نے اعتصام کا حکم دیا ہے، اور اعتصام اللہ فرماتے اسی وقت ہونا ہے، تفرقہ بازی اسی وقت ہونی ہے جب تم قرآن و سنت کو لے کے چلو گے۔ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی یہ تصور کرے اتحاد پیدا ہو جائے گا، اللہ کی قسم کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں،
جب تک ان کو تھامے رکھو گے تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میرا فرمان اور حدیث ہے۔ ہم لڑائی جھگڑی کے قائل نہیں ہیں، دنگا فساد کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان نعروں کی آڑ میں ہماری دینی حمیت کو مسلوب کیا جائے، ہماری ایمانی غیرت کے جنازے نکالے جائیں، اللہ کی قسم ہمیں بھی یہ قبول نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے، میں بھی دین کا طالب علم ہوں، آج سے نہیں ہوں، 31 سال ہو گئے ہیں، اللہ کی توفیق سے مسجدوں مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، اللہ کی توفیق سے یہاں کھڑا ہوں، جو اللہ نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ذہن میں ڈالے ہیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، تھوڑا بہت کتابیں کھنگال لیتا ہوں۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے، اتحاد نہیں ہونا، برداشت پیدا کریں۔ آپ کیسے مولوی صاحب، آپ تو پھر تفرقے کی باتیں کر رہے ہیں، اور اتحاد نہیں کرنا، کرنا کیا ہے بھائیو؟ برداشت پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے بارے میں غلط زبان نہ استعمال کریں۔ فقہی مباحث کے اندر تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، مسئلہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن وہ مسئلے 1400 سال سے اختلافی چلے آ رہے ہیں، انہیں کمروں کی حد تک رہنے دیں، انہیں کتابوں کی حد تک رہنے دیں، انہیں علماء کی حد تک رہنے دیں، اور اپنے جو علماء ہیں انہیں مجبور کریں، اپنے اپنے علاقوں میں مجبور کریں کہ ہمارے سامنے وہ بات کو جس سے امت میں محبت پیدا ہوتی ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے، اخلاقیات کا درس دیں، روحانیت کا درس دیں، علم کا درس دیں، عمل کا درس دیں، فکر کا درس دیں، توحید کا درس دیں، رسالت کا درس دیں، عظمت صحابہ کا درس دیں، ان کو ان چیزوں کے اوپر قائل کریں۔ اور جو بندہ بھی واہیات قسم کی بات کرے، تعصب انگیز باتیں کرے، اس کا راستہ روکے۔ تعصب بھی اختیار نہیں کرنا، اور بھائیوں کمزوری بھی اختیار نہیں کرنی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اللہ فرماتے کافر تو پہلے چاہتے ہیں تم نکمے بن جاؤ، تو وہ تو پہلے نکمے ہزار ہیں۔ یہ ہمارے اندر 3 میٹھے زہر ہیں، ایک ہے اتحاد انسانیت، دوسرا ہے اتحاد مذاہب، تیسرا اتحاد مسالک۔ اللہ تعالی ہمیں ان میٹھے زہروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔